تو یہ تو قانون کی جو مطلب اپنا ایجنسیاں ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں، عدلیہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور جو ہماری مطلب CCD ہے وہ دیکھ سکتی ہے، حکومت دیکھ سکتی ہے. تو میں اور یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. نہیں، اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں بھائی. اگر ایک آدمی کا اتنا اثر رسوخ تھا اس فیلڈ میں تو ہو سکتا ہے یہ ایسے معاملات ہوئے ہوں، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا میں مریم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے ان کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے. اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل؟ یہ کہ اس میں کوئی CM یا میاں صاحب تو انوالو نہیں تھے. اور دوسرا ملزم جو ہے وہ گوگی بٹ ہے. اب گوگی بٹ کے بارے میں بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کو بھی اس کے ساتھی نہ کہیں چھڑوانے آ جائے. یہاں بہت ساری افواہیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. دیکھیں، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اسے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات کو جو ہے وہ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جب سے CCD کا ادارہ بنا ہے اس کے بعد سے جرائم میں کمی آئی ہے. دیکھیں، مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا مسلم لیگ کا نام گرامی ہو، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ MPA MNA کو بھی نہیں اس معاملے میں بخشا گیا. دیکھیں، CCD کی جو کارروائیاں ہیں میں تو ان کو بالکل سپورٹ کروں گی. پاکستان کا جو معاشرہ زوال کی طرف جا رہا تھا، ہماری جو یوتھ ہے وہ ان گروہوں سے، ان جتھوں سے انسپریشن لے رہی تھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TV ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ. ناظرین، CCD جب سے بنی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک سینکڑوں مبینہ پولیس مقابلے ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں ملزمان جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی تقریباً سٹوری کے ان کے ساتھی چھڑوانے آئے اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. تازہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیفی بٹ جو پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا نام تھا جرائم کی دنیا میں، اور انڈر ورلڈ جو ایک ان کی جو ایک الگ دنیا ہے اس کا ایک بڑا نام تھا، گینگسٹر تھا، اس کو دبئی سے چند دن پہلے گرفتار کیا جاتا ہے، انٹرپول کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. کراچی سے لاہور منتقل کرتے ہوئے راستے میں رحیم یار خان CCD کے موقف کے مطابق ان کے ساتھی چھڑوانے آتے ہیں، چھڑوا کے لے جاتے ہیں، لیکن ناکے پہ روکا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کل ان کا جنازہ لاہور میں ہوتا ہے، تدفین یہاں ہوتی ہے. تو ان کے بھائی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، اور یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے مجھے گفٹ موصول ہوا ہے. ہم پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، اراکین پنجاب اسمبلی اس پہ کیا کہتے ہیں، CCD کے اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ایسے واقعات کو جرائم کے خاتمے یا ایک نئے جرائم کا آغاز سمجھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ملک شہباز کھوکھر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پنجاب اسمبلی کے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پنجاب کے اندر جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، تیفی بٹ کا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ساتھی چھڑوانے آئے اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ماورائے عدالت ہے، اور اگر عدالت کے بغیر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں تو پھر عدالتوں کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ بات یہ ہے کہ میں اور آپ کون ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں کہ یہ ماورائے بات ہے. تو یہ تو قانون کی جو مطلب اپنا ایجنسیاں ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں، عدلیہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور جو ہماری مطلب CCD ہے وہ دیکھ سکتی ہے، حکومت دیکھ سکتی ہے. تو میں اور یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا، اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کتنے پولیس والے شہید بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوتی. اسی طرح فوج پاکستان میں ڈیلی جو دہشت گردی میں ہمارے جوان اور ہمارے لیفٹیننٹ کرنل تک اور جنرل تک شہید ہوئے ہیں، تو وہ بھی تو ہم اس کو کیا کہیں. تو اس لیے اگر کوئی بھی قانون کے بالا کام ہوتا ہے تو ہم اس کو جو نا وہ مذمت کرتے ہیں، اور جو قانون کے اندر ہے کہ ہوتا ہے تو ہم اس کی پرزور حمایت بھی کرتے ہیں. سر، اب نا لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے سے ہم دوسرے ملک سے جا کے ایک ملزم کو لے کے آئے ہیں، اور ہم لا کے اس کو 24 گھنٹے بھی یہ یہاں نہیں رکھ پائے کہ اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو چاہے یہ قتل جو ہے وہ ساتھی چھڑواتے ہوئے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی ہوا ہے یا جس طرح بھی ہوا ہے، لیکن لوگوں کا تو اعتماد اٹھے گا نا کہ ہم پروٹیکٹ نہیں کر پاتے.
نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ایسے ہوتے نہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اب جہاز بھی گواہ ہو جاتے ہیں اور ایئرپورٹوں پہ بھی سارے معاملات ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں, تو اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں تو ٹرمپ کو بھی اپنے ملک میں بھی اس کو تھپڑ پڑ سکتا ہے. تو یہ اس کو ہم مطلب دیکھیں کہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اپنی لب کشائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں, ہم ایجنسیوں کے خلاف جا رہے ہیں, یا اپنے مسلمان بھائیوں کے یا جو ہمارے مطلب شہری ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم مطلب اس کو دیکھ تو سکتے ہیں, اس میں بعد کا ہم لب کشائی کرنا ہمارے لیے ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں اور کس کو ہم قصوروار نہ ٹھہرائیں. سر یہ جو تیفی بٹ تھا ملزم, اس کا جو بڑا بھائی ہے, جنازے کے موقع پہ اس نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس نے اس موقع پہ کہا جی کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے یہ گفٹ موصول ہوا ہے. اس میں نون لیگ کا کیا موقع؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے, غصے میں جذبات میں ایک ایموشنل مطلب جو سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ گفٹ والی تو بات شاید مطلب میں نے میڈیا سے میں سنی ہے. تو یہ جیسے کہیں کہ ہمیں دعوی ہوتی ہے نا تو وہاں بندہ بات کر لیتا ہے کہ آپ نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غصہ تھا, جذبات تھے. تو ہم تو جی ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمیں دعوے وہاں ہوتے ہیں جہاں تعلقات ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے پھر مسلم لیگ نون منائے گی انہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ اس کے بارے میں. اوکے سر. پاکستان مسلم لیگ نون سے ممبر صوبائی اسمبلی راجہ شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چند دن پہلے دبئی سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا, انٹرپول کے ذریعے سے واپس لایا گیا, اور وہ ملزم پاکستان میں بڑا جو ہے نا وہ ایک اثر والا بھی سمجھا جاتا تھا اور دہشت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا, تیفی بٹ. اور وہ جب کراچی ایئرپورٹ سے وصول کر کے ہمارے پنجاب کے سیکیورٹی فورسز کے ادارے اس کو لاہور لا رہے ہیں, راستے میں ہی سیکیورٹی فورسز کی بات بھی مان لی جائے کہ اس کے ساتھی آئے, چھڑواتے ہوئے اس کا جو ہے نا وہ قتل ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کے بعد انٹرپول کے کیا پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ اعتمادات کم نہیں ہوں گے, اعتماد نہیں کم ہوگا؟ نہیں, اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں بھائی. اگر ایک آدمی کا اتنا اثر رسوخ تھا اس فیلڈ میں تو ہو سکتا ہے یہ ایسے معاملات ہوئے ہوں. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو ایک میں سمجھتا ہوں سر تیفی بٹ کا جو ایک بھائی ہے, انہوں نے وہاں موقع پہ جب گفتگو کی ہے میڈیا سے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ میں نواز شریف صاحب کا, میں مریم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے ان کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے. اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل؟ یہ کہ اس میں کوئی سی ایم یا میاں صاحب تو انوالو نہیں تھے. یہ اپنا ایک ٹریک ریکارڈ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی کو کچھ سزائیں ایسی مل جاتی ہیں جو شاید اس نے نہ کیا ہو, لیکن اس سے پہلے کچھ ایسا کیا ہو جس کا اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتا ہے. لہٰذا جو چلے گئے ہیں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اور سی سی ڈی کا ایک ٹریک ریکارڈ آ رہا ہے پنجاب میں, بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس لحاظ سے یہ بھی سی ایم صاحبہ کی بڑی انسینٹیو میں بات ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا کنٹرول نہیں تھا. سر ایک ملزم تو تیفی بٹ تھے, اس کا تو یہ ہو گیا, ہلاکت ہو گئی, اور دوسرا ملزم جو ہے وہ گوگی بٹ ہے. اب گوگی بٹ کے بارے میں بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کو بھی اس کے ساتھی نہ کہیں چھڑوانے آ جائے. یہاں بہت ساری افواہیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. دیکھیں اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اسے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہتر کرے. پاکستان مسلم لیگ نون سے اعجاز عالم صاحب میرے ساتھ ہیں, اور یہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اور اس وقت بھی ایم پی ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ جرائم کے خلاف جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہیں, دوسری طرف پولیس کی کسٹڈی میں ملزمان جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ, جس میں حال میں تیفی بٹ جو ہے وہ ہم دبئی سے لے کے آئے, ابھی کراچی ایئرپورٹ پہ اس کو جو ہے نا وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے لیا اپنے ساتھ اور لے کے آ رہے تھے. پنجاب میں داخل ہوتے ہی رحیم یار خان میں پولیس کے مطابق ان کے ساتھی چھڑوانے آئے اور وہ اس میں جو ہے نا وہ پار ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد پھر عدالتوں کی کوئی ضرورت رہ جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بات کو جو ہے وہ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جب سے سی سی ڈی کا ادارہ بنا ہے اس کے بعد سے جرائم میں کمی آئی ہے, اور بالخصوص پنجاب میں جرائم میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. جبکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ
جو یہاں کے جو گینگ وار تھے وہ کھلے دندناتے پھر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ CCD کے کام کرنے سے پنجاب میں بہت حد تک جرائم میں کمی واقع ہوئے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو پولیس مقابلہ ہوا ہے یا کس میں، تو ان میں ڈیفینیٹلی اس میں CCD کا موقف بھی آیا ہے، گورنمنٹ کا موقف بھی آ جائے گا. تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم اگر ہیرو بنا کر رکھیں گے تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کے لیے کوئی بہترین بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جو طیفی بٹ تھے ان کے جو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جنازے کے موقع پہ وہاں کھڑے ہو کے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے اس میں کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے یہ گفٹ ملا ہے. اس پہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا مسلم لیگ کا نام گرامی ہو، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ MPA MNA کو بھی نہیں اس معاملے میں بخشا گیا، تو ان کو بھی اگر وہ... آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ CCD MP اور MNA اس کو بھی نہیں چھوڑ رہی؟ دیکھیں، CCD CM صاحبہ کا واضح الفاظ میں حکم ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ MNA ہو MP ہو، اگر کوئی بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں گینگ وار میں ملوث ہوگا تو یقینی طور پر CCD ان کا پیچھا کرے گی. ٹھیک ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اس سارے معاملے میں مسلم لیگ نون ابھی بھی سٹل ڈٹ کے کھڑی ہے کہ جرائم کو ایسے ہی ختم کرنا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے کس پرائم منسٹر یا CM کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے صوبے میں یا اس کے ملک میں امن قائم نہ ہو. تو امن کو قائم کرنے کے لیے تو ضروری بات ہے کہ اس ایسے پیرامیٹر طے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ طے ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا ہی ڈیسیژن ہے، پالیسی اسی کی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ملزم جب اتنی دیر سے رپوش ہے اور وہ واضح طور پر بہت ساری چیزوں میں ملوث بھی تھا، تو ابھی تک تو کسی نے اس کو نہیں پکڑا تھا نہ. تو بہرحال جو CCD نے وہاں جا کر ان کو لے کر آئی ہے، اس ایسے اقدام کی بھی تعریف کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبر صوبائی اسمبلی نرگس فیض ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب میں ڈے بائی ڈے پولیس کی کسٹڈی میں ملزمان کے ساتھی آتے ہیں چھڑوانے اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ حال ہی میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ نامی گرامی گینگسٹر طیفی بٹ، جس کو دبئی سے جا کے لایا گیا، جب پاکستان لے کے آئے پنجاب میں داخل ہوئے رحیم یار خان میں، تو اسی وقت اس کے ساتھی چھڑوانے آ گئے اور پولیس کے مطابق اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی. آپ اس پہ کیا کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کیا اس طرح سے جرائم کنٹرول ہو جائے گا، یا آپ پیپلز پارٹی کے اس پہ کیا جو ہے نا وہ نقطۂ نظر ہے؟ شکریہ جی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پارٹی کا سٹینڈ تو ڈے فرسٹ سے یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبے بھر میں بہت خراب ہے، اور اسپیشلی جو ہے آپ رحیم یار خان میں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں ہمارے یہاں پہ پارٹی کے رہنما لیڈر ہے ممتاز چانگ صاحب، وہ ہر روز بلا ناغہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ قبضہ گروپوں کا اور یہ مطلب ایک. تو کیا پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھی بھی اسے چھڑوانے کے لیے آیا کریں؟ پھر پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ڈاکوؤں سے جان چھڑوائیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کچے کے ڈاکو آیا کریں، ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ جان چھڑائیں. آپ کے پاس اگر کوئی سلوشن نہیں ہے تو مل بیٹھ کے ان سے بات کریں. وہ تو حکومت کی وجہ سے نا، اس میں پولیس کے لوگ بھی ملوث ہیں، وہاں پہ بھی پولیس کے لوگ ملوث ہیں، ہر جگہ پہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہیں پہ کہیں پہ ایک جگہ پہ کوئی آپ جو انٹیمیشن دے رہے ہیں، لیکن ادروائز بھی صوبے بھر میں کوئی میں نہیں سمجھتی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ CCD کی طرف سے جو بہت زیادہ لوگوں کو پکڑنا، پھر ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک، اب تو جو جرائم کی دنیا ہے وہاں خوف کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ پرماننٹ سولوشن ہے، کیا ہے؟
नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही ऐसे ऐसे वाक़यात की तो मजम्मत ही की जा सकती है। देखें, जो जब आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि आवाम के लिए वो सहूलतें पैदा करना कि जिससे उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक उनको जो है फैसिलिटेट किया जाता है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये तो नहीं है किसी एक जगह पे आप जाके जो मर्जी अपना कानून तोड़ के जैसे मर्जी आप अपनी मलकियत या माफिया बिठा दें तो आप कहें कि साहब अच्छा की रिपोर्ट है। ऐसे नहीं होता, ये कानून और आइन के दायरे में रह के ही सारे काम होते हैं, और इसे ऐसे ही चलना चाहिए, तभी सूबे के मामलात भी और आवाम को भी रिलीफ तभी मिलता है। अगर ऊपर से नीचे तक ऐसे ही सिस्टम चलेगा तो फिर आवाम को, आम आदमी को तो रिलीफ मिल नहीं सकता ना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असेंबली सुमैया ताज शहानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये सीसीडी जो कार्रवाइयाँ कर रही है उसके नतीजे में चंद दिन पहले एक शख्स को दुबई से जाके गिरफ्तार किया गया, तीफी भट्ट की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान लाया गया, और जब कराची से लेके आते हुए रहीम यार खान पहुंचे तो उसके साथी छुड़वाने आ गए। पुलिस के मुताबिक वहाँ पे जो है ना वो उसका कत्ल हो गया। अब उसके भाई ने जनाजे के मौके पे इस बात पे कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे उनकी तरफ से ये तोहफा मिला है। आप क्या कहते हैं? देखें, सीसीडी की जो कार्रवाइयाँ हैं मैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। पाकिस्तान का जो माशरा जवाल की तरफ जा रहा था, हमारी जो यूथ है वो इन गिरोहों से, इन जत्थों से इंस्पिरेशन ले रही थी। इन बच्चों को, हमारी यूथ को ऑन द वे रखने के लिए सीसीडी की कार्रवाइयाँ बड़ी ज़रूरी हैं, और मैं तो सपोर्ट करूँगी सीसीडी की कार्रवाइयों को। अगर क्रिमिनल माइंडेड लोग अरेस्ट होते हैं और हमारी यूथ बच जाती है, हमारी पाकिस्तान का जो नेक्स्ट आने वाला कल्चर है वो सेव हो जाता है। सबसे अहम तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि फिर अगर ये मावराए अदालत ही सारी चीज़ें होनी है तो फिर अदालतों को बंद कर दिया जाए? नहीं, मावराए अदालत नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें इन सब के नोटिस में होती हैं। देखें, ISI है या जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके नोटिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी और मेरे नोटिस में हो सकता है ना हो, और मैं तो CCD की तमाम कार्रवाइयों को फुली सपोर्ट करती हूँ। ठीक।